بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ یمان بن فاتح بن دینار۔ مرتب نے دیکھنے والوں کے یہ سارے اسماء ارشاد مفید، غیبت توسی، المجالس الحسینیہ، تبصرہ الولا، منتخب الاثر، بحار الانوار، سفینۃ البحار، کمال الدین، ینابع المودت، الزام الناصب، الخرائج والجرائح سے جمع کیے ہیں، جو تفصیلی واقعات کے ساتھ ان کتابوں میں مذکور ہیں۔ اگر غیبت کبریٰ کے طویل عہد میں زیارت کرنے والوں کے نام جمع کیے جائیں تو وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بھی ایک خدائی منصوبہ تھا کہ مختلف عہد میں لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں تاکہ آپ کے وجود مبارک کو افسانوی اور تخیلاتی قرار نہ دیا جا سکے۔ یمن بن فتح بن دینار، الامام المہدی، صفحہ 129۔ علامات کا تعارف۔ اس رسالے کا مقصد تحریر پر طبع اول میں ابتدائیہ کے عنوان سے اپنے معروضات رقم کر چکا ہوں، جس کی تکرار بے فائدہ ہے۔ البتہ طبع دوم کے موقع پر کچھ مباحث کا اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ مہدی علیہ السلام کے ماننے والوں میں شوق آمادگی پیدا ہو جائے اور عقیدہ مہدی پر اعتراض کرنے والوں کے لیے ایک لمحہ فکر ہو۔ ذخیرہ احادیث میں آخر زمانے کے سلسلے میں جو روایات جمع کی گئی ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جن کا تعلق قیامت کبریٰ کی علامات سے ہے، جبکہ بعض دیگر روایات ظہور مہدی کی علامات ہیں۔ ذخیرہ احادیث شیعہ سنی میں یہ روایات الگ الگ مرتب نہیں ہیں۔ یہی سبب ہے کہ محققین میں سے اگر ایک محقق کسی روایت کو علامت قیامت قرار دیتا ہے تو اسی روایت کو دوسرا محقق علامت ظہور مہدی قرار دیتا ہے۔ ایسی مثالیں اگرچہ بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن ناقابل اعتنا بھی نہیں۔ البتہ مدرسہ آل محمد کے علماء نے اس موضوع پر کام کیا ہے۔ اس رسالے میں حتی الامکان یہ کوشش کی گئی ہے کہ صرف ان روایات کو نقل کیا جائے جن کا تعلق علامات ظہور مہدی علیہ السلام سے ہے۔ علامات ظہور سے متعلق روایات کا ذخیرہ بھی اتنی بڑی کمیت میں ہے کہ اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو متعدد ضخیم جلدوں پر مشتمل ہوگا۔ اس رسالے میں کچھ منتخب روایات درج کی گئی ہیں، اس لیے کہ مقصد فقط یہ ہے کہ ایک عام قاری کو ان علامات سے روشناس کرایا جائے تاکہ اس کے ذہن میں ظہور سے قبل کا ایک خاکہ تشکیل پا سکے۔ علامات ظہور مہدی علیہ السلام کی دو قسمیں ہیں، خاصہ اور عامہ۔ خاصہ وہ علامات ہیں جن کا تعلق صرف اور صرف مہدی علیہ السلام سے ہے، جیسے تلوار کا آپ سے گفتگو کرنا یا پرچم کا خود بخود کھل جانا۔ عامہ وہ علامات ہیں جو عوام الناس کے لیے ہیں۔ ایک اعتبار سے ان کی دو قسمیں ہیں، علامات کلیہ یعنی قبل ظہور کے عام سیاسی اور معاشرتی اور معاشی حالات، دینی اور لادینی افکار و نظریات، طرز تعمیر، طرز زندگی اور خاندان اور برادریوں کے مسائل جو انسانی معاشروں پر کلی اور مجموعی طور پر طاری ہوں گے۔ علامات جزیہ جو کسی خاص فرد، قوم یا معاشرہ یا ملک یا طبقہ یا جغرافیائی خطے سے متعلق ہوں۔ مذکورہ بالا تقسیم کے علاوہ علامات کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر 1، علامات بعیدہ۔ ان علامات و واقعات کے بیان سے بظاہر یہ بتلانا مقصود تھا کہ یہ ظہور سے قبل واقع ہوں گے، لیکن کتنے قبل واقع ہوں گے یہ بیان کرنا مقصود نہیں تھا۔ لہٰذا اگر کوئی علامت پوری ہو جائے یا کوئی واقعہ رونما ہو جائے اور مہدی علیہ السلام کا ظہور نہ ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روایت نادرست ہے، بلکہ اس کے بیان کی غرض ہی صرف اتنی تھی کہ بتلا دیا جائے کہ ظہور مہدی سے قبل یہ واقعہ رونما ہوگا۔ علامات ظہور کے ذخیرہ میں بکثرت ایسی روایات ملتی ہیں جن میں بنی امیہ کا زوال،
بنی عباس کی حکومت اور ان کا زوال، بصرہ اور کوفہ وغیرہ کی تباہی و ویرانی، اور خراسان سے سیاہ پرچموں والے مغلوں کی آمد اور ایسے بہت سے دوسرے واقعات کو فرج، آزادی اور کشادگی سے تعبیر کیا گیا ہے، جبکہ حتمی اور یقینی فرج مہدی اجل اللہ فرجہ کا ظہور ہے۔ تاریخ اسلام کے طالب علم جانتے ہیں کہ آل محمد کے چاہنے والوں کی تاریخ ترک وطن کی، ہجرتوں کی، دور دراز علاقوں میں پوشیدہ ہونے کی اور سروں پر لٹکتی ہوئی تلواروں کی تاریخ ہے۔ ان کی تاریخ گھٹن، پریشانی، بیم و ترس اور خوف جان و مال کی تاریخ ہے۔ روایات فرج کا مقصد یہ تھا کہ ان چاہنے والوں کو ان کے مستقبل سے آگاہ رکھا جائے تاکہ صدیوں پر محیط ان کٹھن حالات میں وہ ہمت نہ ہار بیٹھیں اور ظہور سے نا امید نہ ہو جائیں۔ لہٰذا انہیں آسائش اور کشادگی کے جو مواقع وقتاً فوقتاً ملنے والے تھے انہیں بتلا دیا گیا۔ فرج کی یہ ساری روایات بھی علامات ظہور کے ذیل میں مندرج ہیں، اس لیے کہ اگر ایک طرف یہ علامات وقتی فرج اور آسائش کا اعلان تھی تو دوسری طرف ظہور مہدی کے عہد کی طرف پیش رفت کا بھی، اس لیے کہ ان کا وقوع پذیر ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عہد ظہور نسبتاً قریب ہوتا جا رہا ہے۔ نمبر 2، علامات قریبہ۔ موضوع زیر بحث کی اصلی اور بنیادی روایات وہی ہیں جو حقیقتاً ظہور مہدی علیہ السلام کی علامات کے طور پر بیان کی گئی ہیں اور جن کے ظہور کا زمانہ ظہور مہدی سے نسبتاً قریب ہے۔ ان میں عام سیاسی و معاشرتی حالات وغیرہ بھی ہیں۔ مختلف شہروں اور ملکوں کی تباہی و بربادی کا بھی تذکرہ ہے اور مختلف علاقوں سے خروج کرنے والوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ وہ علامتیں ہیں کہ جب تک رونما نہ ہوں ظہور نہیں ہوگا۔ ان علامات میں سے ہر علامت کا ظہور اس بات کی دلیل ہے کہ ظہور مہدی کا وقت قریب آ رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس علامت کے پورا ہوتے ہی فوراً ظہور ہو جائے گا۔ البتہ بعض علامتیں ایسی ہیں کہ جن میں یہ تصریح ہے کہ وہ ظہور سے متصل ہیں۔ نمبر 3، علامات حتمیہ۔ ان کے ساتھ کوئی قید یا شرط نہیں ہے، انہیں بہرحال ظہور سے قبل پورا ہونا ہے۔ مثلاً خروج دجال، بہاولہ روایت کمال الدین، صحیح آسمانی بہاولہ روایت مفضل ابن عمر، خروج سفیانی بہاولہ بحار الانوار وغیرہ۔ نمبر 4، علامات غیر حتمیہ۔ یہ مشروط علامات ہے، اگر ان کی شرط پوری ہو گئی تو یہ بھی پوری ہوں گی، ورنہ نہیں۔ ان کا تعلق خداوند عالم کے قانون محو اثبات یا باصلاح دیگر قانون بدع سے ہے۔ اگر بعض واقعات مذکورہ قانون کے تحت وقوع پذیر نہ ہوں تو یہ روایت کے غلط ہونے کا ثبوت نہیں ہوگا۔ روایات علامات میں بیشتر خبریں واحد ہیں، ان میں صحیح و ضعیف بھی ہیں اور مستند و مرسل بھی، غرض کہ ہر قسم کی روایات موجود ہیں۔ ان کے راویوں میں مجہول الحال اور غیر موثق افراد بھی اور ثقہ بھی۔ ظاہر ہے کہ ایسی روایات مجموعاً مفید یقین نہیں ہیں۔ پھر یہ بھی گمان ہوتا ہے کہ مہدویت کے دعوے داروں نے بھی اپنے مفاد کی خاطر ان میں تحریفیں کی ہوں گی، لہذا روایات کی اسناد اور دوسرے داخلی اور خارجی قرائن کو پرکھنے کے بعد ہی کسی نتیجے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس رسالے میں میری یہ کوشش رہی ہے کہ جن روایات کو بیشتر علماء و محدثین نے نقل فرمایا ہے انہی کی جمع آوری ہو۔ البتہ یہ ساری کی ساری روایات ایک ایسے محقق کا انتظار کر رہی ہیں جو راویوں کی تحقیق کرے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ
یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔